کہ کچھ اہم نکات کا خلاصہ ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کی گہرائی میں جائیں۔ مقصد صرف ان کو دہرانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ مواد ہدایت، ایمان اور انسانی ذمہ داری کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بالکل۔ اور اس خلاصے میں جو سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم بات سامنے آتی ہے وہ ہدایت کا تصور ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہدایت ایک ایسی روشنی ہے جو سب پر یکساں پڑتی ہے، لیکن یہ مواد ایک بہت دلچسپ تفریق کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت للمتقین ہے، یعنی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے وصول کنندہ کا مطلب اس شخص کا تیار ہونا شرط ہے؟ جی بالکل۔ تو پھر یہ تیاری کیا ہے؟ کون ہیں یہ لوگ جن کے لیے یہ ہدایت ہے؟ مواد میں کچھ شرائط بتائی گئی ہیں، اور پہلی ہی شرط بہت گہری ہے: غیب پر ایمان لانا۔ آج کی دنیا جو صرف مشاہدے اور آپ کہہ لیں ثبوت پر چلتی ہے، اس میں یہ ایک بہت بڑا قدم لگتا ہے نا؟ جی، یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، غیب پر ایمان کا مطلب آنکھیں بند کر کے ہر چیز مان لینا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ انسانی حواس اور ہمارا علم یہ محدود ہیں۔ یہ ماننا کہ اس کائنات میں ایسی حقیقتیں موجود ہیں جو ہماری پہنچ سے باہر ہیں۔ یہ اصل میں ایک فکری عاجزی کا نام ہے۔ فکری عاجزی، یہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، اگر کوئی شخص یہ مانتا ہی نہیں کہ اس کے علم سے ماورا بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ کسی آسمانی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے اپنا ذہن کیسے کھولے گا؟ تو شک بذات خود مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے اس شک کو حتمی یقین میں بدل کر علم کے تمام دروازے بند کر دینا۔ یعنی یہ ایک ذہنی آمادگی ہے۔ تو اگر غیب پر ایمان ذہنی آمادگی ہے تو پھر اگلی شرائط جیسے نماز قائم کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، یہ کیا ہیں؟ کیا یہ اس ایمان کا عملی ثبوت ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمت میں سوچا ہے۔ یہ صرف رسومات نہیں ہے۔ نماز قائم کرنا اس غیبی طاقت سے تعلق جوڑنے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ یہ دن میں 5 بار خود کو یاد دلانا ہے کہ ایک بڑی حقیقت موجود ہے۔ اور خرچ کرنا، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان یہ مانتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کی اپنی قابلیت کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ یہ دونوں اعمال اس غیبی ایمان کو روزمرہ کی زندگی میں زندہ رکھتے ہیں، یہ سوچ کو عمل میں بدلتے ہیں۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانا بھی اسی سلسلے کی کڑیاں لگتی ہیں، یعنی یہ تسلیم کرنا کہ ہدایت کا یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں بلکہ ہمیشہ سے جاری ہے۔ جی، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ خدا نے انسان کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ یہ ایک تاریخی تسلسل کو تسلیم کرنا ہے۔ اور آخری شرط، آخرت پر یقین، یہ اس پورے نظام کو مکمل کرتی ہے۔ اگر اعمال کے نتیجے کا کوئی دن ہی نہ ہو تو پھر اچھے اور برے کی بحثی مطلب بے معنی ہو جاتی ہے۔ آخرت کا یقینی انسان کو ذمہ دار بناتا ہے۔ تو ان سب شرائط میں جو مشترکہ بات مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہدایت اس کے لیے ہے جو پہلے سے ہی اس کی تلاش میں ہے، جس کے اندر سچائی کو قبول کرنے کی خواہش اور عاجزی موجود ہے۔ بالکل۔ اور جب کوئی ان شرائط پر پورا اترتا ہے تو اسے انعام کیا ملتا ہے؟ مواد بہت واضح طور پر کہتا ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو بہت بڑا وعدہ ہے۔ جی، اور یہ صرف آخرت کا وعدہ نہیں، یہ دنیا میں ذہنی سکون اور اطمینان کی ضمانت بھی ہے۔ یہ اصول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ایک آفاقی نفسیاتی فارمولہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہدایت کے اس واضح معیار کو سمجھنے کے بعد قدرتی طور پر ذہن میں سوال آتا ہے کہ پھر وہ کون لوگ ہیں جو اس سے محروم رہ جاتے ہیں؟ جی، اور یہاں تصویر کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آیت اکثر سخت محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے انہیں پہلے سے ہی محروم کر دیا ہے، بلکہ یہ اس کیفیت کا بیان ہے جب انسان جان بوجھ کر بار بار سچائی سے منہ موڑتا ہے اور اپنے دل اور کانوں پر خود مہر لگا لیتا ہے۔ جب انکار ایک مستقل رویہ بن جائے تو پھر بیرونی نصیحت بے اثر ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ پیچیدہ گروہ منافقین کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں۔ یہ صرف جھوٹ بولنے سے کہیں زیادہ گہری بات لگتی ہے۔ ان کی نفسیات کیا ہے؟ منافقت کا اصل مسئلہ دوگلاپن ہے۔
وہ معاشرتی فوائد حاصل کرنے کے لیے مومن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن دل سے اسے تسلیم نہیں کرتے۔ مواد کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری؟ جی، یہ بیماری دھوکہ دہی کی ہے۔ وہ نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ایمان کا اصل معیار سامنے آتا ہے۔ ایمان صرف الفاظ کا نام نہیں، بلکہ دل کی تصدیق اور عمل کی گواہی کا نام ہے۔ تو جب قول، فعل اور خیال میں تضاد ہو تو وہ منافقت ہے؟ بالکل۔ تو اگر ہم اس انکار اور منافقت کی جڑ تک جائیں تو یہ مواد ہمیں کائنات کے سب سے پہلے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، اور وہ گناہ تھا تکبر۔ ابلیس کا انکار جہالت کی بنیاد پر نہیں تھا، وہ اللہ کو جانتا تھا، اس کے حکم کو بھی جانتا تھا۔ اس کا انکار تھا میں بہتر ہوں کی بنیاد پر۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے۔ اس نے اپنی تخلیق کی بنیاد پر برتری کا دعویٰ کیا۔ جی، یہ نسل پرستی اور ذات پات کی سب سے پہلی اور سب سے بدترین مثال تھی۔ یہی وہ تکبر ہے جسے مواد میں کفر کی بنیاد کہا گیا ہے۔ یعنی حق کو جاننے کے باوجود اپنی انا کی وجہ سے اسے رد کر دینا۔ بالکل۔ تو کفر کی اصل وجہ علم کی کمی نہیں بلکہ تکبر ہے۔ اسی سے جڑی ایک اور اصطلاح فاسقین کی بھی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فاسقین وہ ہیں جو اس تکبر کو معاشرتی سطح پر پھیلاتے ہیں۔ ان کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ 1، وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں۔ 2، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے یعنی خونی رشتے اور انسانی تعلقات، انہیں کاٹتے ہیں۔ اور تیسری وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہاں بات صرف ذاتی عقیدے سے نکل کر سماجی بگاڑ تک پہنچ گئی ہے۔ اچھا، تو ایک فرد کا تکبر جب عمل میں ڈھلتا ہے تو معاشرے میں فساد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جی، اور نتیجہ وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اب تک کی گفتگو سے یہ تصویر بن رہی ہے کہ ہدایت کے لیے کچھ شرائط ہیں اور اس سے محرومی کی وجہ تکبر اور منافقت جیسے رویے ہیں۔ یہ سب کچھ آخرکار ایک بہت بڑے مرکزی خیال کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہ مرکزی خیال ہے انفرادی جواب دہی کا۔ یہ اس خلاصے کی آپ کہہ لیں روح ہے۔ ہر چیز گھوم پھر کر اسی نقطے پر آتی ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اس کی سب سے طاقتور مثال تو قیامت کے دن کا وہ منظر ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ دن جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی معاوضہ قبول ہوگا اور نہ کوئی مدد ملے گی۔ جی، یہ اصول انسانی معاشرت کے ہر ستون کو ہلا دیتا ہے، خاص طور پر وہ معاشرت جو سفارش، تعلقات اور گروہی شناخت پر کھڑی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور یہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا تو پھر نجات کا معیار کیا ہے؟ کیا کسی خاص خاندان یا مذہب میں پیدا ہونا کافی ہے؟ یہ مواد اس سوچ کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ ہاں، اس میں بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ نجات کسی کی میراث نہیں، یہ نہیں کہ کوئی یہودی، عیسائی یا سابی ہونے کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ جی، اور یہ ایک انقلابی اعلان ہے۔ نجات کا معیار عالمگیر اور انفرادی ہے۔ مواد کہتا ہے کہ ان میں سے جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے، اس کے لیے اجر ہے۔ تو یہاں کسی گروہ کا نام نہیں بلکہ 2 شرائط ہیں، ایمان اور نیک عمل۔ بالکل۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار نسل، قوم یا خاندان نہیں، صرف تقوی اور نیک اعمال ہیں۔ یہ ہر قسم کی نسلی اور مذہبی برتری کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی واضح قانون ہے، سمجھنے میں بالکل آسان۔ جس نے برائی کی اور گناہ نے اسے گھیر لیا وہ جہنمی ہے، اور جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے وہ جنتی ہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں۔ جی، یہ کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ اصول کتنا آزاد کر دینے والا ہے نا؟ یہ ہمیں تاریخی بوجھ سے نکال کر ہماری اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دینے کو کہتا ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ اکثر قومیں اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کرتی ہیں یا ان کی غلطیوں کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں۔ یہ اصول اس پوری سوچ کو رد کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ کی شناخت آپ کے آباء و اجداد سے نہیں، آپ کے اپنے اعمال سے ہے۔ آپ کا نام اعمال خالی ہے، اسے آپ نے خود بھرنا ہے۔ جی، ماضی سے سبق سیکھیں لیکن اس میں قید ہو کر نہ رہ جائیں۔
تو جب انفرادی جواب دہی کا یہ بنیادی اصول قائم ہو گیا تو اس کے بعد خلاصے میں کچھ مخصوص اعمال اور ان کے نتائج کا بھی ذکر ہے، جیسے عملی مثالیں۔ جی، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی طرح ہیں۔ اصول بتا دیا، اب اس کی کچھ عملی تفصیلات۔ مثلاً ان لوگوں کا ذکر جو اللہ کی کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو رد کر دیتے ہیں۔ اچھا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ کیا یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لفظی طور پر کتاب کے کچھ حصے مسترد کر دیتے ہیں، یا اس کا مطلب زیادہ لطیف ہے؟ جیسے آج کل لوگ دین کے ان حصوں کو تو مان لیتے ہیں جو ان کی زندگی میں آسان ہوں، اور مشکل حصوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کا اطلاق دوسری صورت پر زیادہ ہوتا ہے۔ دین ایک مکمل پیکج ہے۔ اس میں سے اپنی پسند کے حصے چننا اور ناپسندیدہ حصوں کو چھوڑ دینا، یہ دراصل اپنی خواہشات کو دین پر ترجیح دینا ہے۔ تو یہ ہدایت کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش ہوئی؟ بالکل، جبکہ ہدایت کا مقصد ہی اپنی مرضی کو اس کے تابع کرنا ہے۔ اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو پھر اس میں ملوث ہونا اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ کیا یہ ارادے کی بات ہے؟ بالکل، یہ نیت اور بھروسے کا معاملہ ہے۔ جادو کرنے والا دراصل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ غیبی طاقتوں کو کنٹرول کر کے اللہ کے نظام میں مداخلت کر سکتا ہے۔ یہ اللہ پر توکل کے بالکل الٹ ہے۔ چاہے وہ کامیاب ہو یا نہ ہو، اس کی یہ کوشش ہی شرک کے قریب لے جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایسا کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جی، اور آخر میں ایک معاشرتی گناہ کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکنے والوں اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے بھی سخت وعید ہے۔ اور ویران کرنے کا مطلب صرف عمارت کو گرانا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ایسا خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کیا جائے کہ لوگ عبادت گاہوں میں آنے سے ڈریں۔ یہ اللہ اور بندے کے تعلق میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے اور اسے بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ تو ان تمام نکات سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ ایمان صرف ایک ذہنی یا قلبی کیفیت کا نام نہیں، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جی، جو عقیدے سے شروع ہوتا ہے اور انفرادی اعمال سے ہوتا ہوا معاشرتی ہوائیوں تک جاتا ہے، جی، اور ہر عمل کا نتیجہ براہ راست فرد کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ پورا زور اسی بات پر ہے کہ آپ ذاتی طور پر کیا مانتے ہیں اور اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ہدایت ان کے لیے ہے جو اس کی تلاش میں ہیں اور اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان صرف زبانی دعویٰ نہیں، بلکہ غیب پر یقین، عبادت، مالی قربانی اور نیک اعمال کا مجموعہ ہے۔ اور اس کے برعکس کفر کی جڑ تکبر ہے، حق کو پہچاننے کے باوجود اپنی انا کی وجہ سے انکار کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نجات کا دار و مدار کسی گروہ سے وابستگی پر نہیں، بلکہ ہر شخص کے انفرادی ایمان اور نیک عمل پر ہے۔ اور ہر روح اپنے کیے کا جواب خود دے گی۔ بالکل، آخر میں ہر کوئی تنہا ہی اپنی ذمہ داری اٹھائے گا۔ جی، اور اسی نقطے پر سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑتے ہیں۔ اس مواد میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ہر انسان صرف اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور اس سے پچھلے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آج کی دنیا میں جہاں اجتماعی شناخت، تاریخی مظالم اور نسلی و قومی تفاخر پر بہت زور دیا جاتا ہے، اس نظریے کو مکمل طور پر اپنانے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں کہ اصل اور حتمی جواب دہی صرف اور صرف انفرادی اعمال کی ہے۔